بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ محترم ارشد رضا قادری، آپ نے پوچھا ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد تو ہوں، لیکن ان کا وہی قول مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور جو مخالف ہے میں وہ نہیں مانتا، اور وہ رفع یدین اسی بنیاد پر کرتا بھی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے بارے کیا حکم ہے؟ الجواب، ان کے بارے میں ہم کہنے سے پہلے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ محترم صاحب یہ بتائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کون سا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ یہ پیش کریں تو ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے بات ان کے سمجھ آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک اور بات خاص طور پر یاد رکھنا، بعض لوگ قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کسی مسئلے کو واضح کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ سامنے والا سمجھ رہا ہوتا، ارے واہ واہ ماشاء اللہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی ہے جناب، سمجھ آ گئی بات، تو وہ مان جاتا بات کو۔ دوسرا انسان جب بات پیش کرتا ہے، کہتا نہیں آپ کی بات میں نہیں مانوں گا، دوسرے نے مجھے بہت اچھے سے سمجھایا اور قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی ہے، لیکن وہ غلطی کہاں کھا جاتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ دوسرے انسان نے جو سمجھایا ہے، قرآن کی آیت یا جو حدیث پیش کی ہے، کیا واقعتاً وہ اسی مسئلے کے لیے ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔ امام شافعی دلیل دیتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ فرمایا جیسے حج صاحب استطاعت پر لازم ہے، ویسے ہی عمرہ بھی لازم ہوگا کہ حرف واو کے ذریعے عطف کیا گیا، لہٰذا دونوں اتمام کے تحت داخل ہوں گے۔ وَأَتِمُّ فعل امر ہے اور امر کا موجب واجب ہے، وجوب ہے، لہٰذا حج بھی واجب اور عمرہ بھی واجب۔ سمجھ آ گئی بات؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا سنت ہے، تو اب دوسرا انسان کہے گا ارے امام اعظم نے یہ بات کہاں سے کہہ دی، قرآن کی آیت زیادہ مضبوط ہے، قرآن پر ہم عمل کریں گے۔ تو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، دیکھیے قرآن شریف میں جو فرمایا گیا ہے، یہاں حج الگ آیت سے واجب ہے، وہ دوسری آیت ہے، لیکن یہاں جو فرمایا گیا وَأَتِمُّوا، حج کو پورا کرو اور عمرہ پورا کرو۔ اور پورا کرنا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو شروع کر کے چھوڑ دیں، تو امام اعظم نے فرمایا کہ عمرہ اگر شروع کر دیا تو اب پورا کرنا واجب ہے، لیکن فی نفسی ایسے ہی اگر انسان اپنے گھر پر ہے اور کوئی تیاری نہیں کی ہے تو اس پر عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ جیسے نفل نماز اگر پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی عذاب نہیں، لیکن نفل نماز شروع کر کے اگر توڑے تو اب اس کا پورا کرنا واجب۔ ایسے ہی عمرہ اگر شروع کر دیا تو اب اس کا پورا کرنا واجب، یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھے؟ فی نفسی عمرہ سنت، لیکن عمرہ شروع کر دیا تو اب بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے بلکہ اس کو پورا کرنا واجب۔ اور امام شافعی نے کیا استدلال کیا وہاں کہ عمرہ کرنا واجب ہے، عمرہ کرنا واجب، عمرہ کرنا واجب نہیں، عمرے کا پورا کرنا واجب۔ تو امام اعظم ہے، کاشف الغمہ، سراج الامہ۔ اعلیٰ حضرت تو یوں فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ کہ ہم امام اعظم سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام اعظم کی بڑی باریک نظر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم کے مزار کے قریب جاتے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد پوچھتے بھی تھے حضرت آپ کا موقف تو یہ ہے، فرماتے موقف کی بات کرتے ہو، یہ دیکھو بارگاہ میں کس کے آئے ہوئے ہیں، یہاں میری تحقیق نہیں ان کی تحقیق چلے گی۔ تھوڑا غور کریں محترم، کہاں ہو؟ ناسخ و منسوخ کا علم رکھو۔ ابتدائی اسلام میں کیا کیا احکام تھے، اگر وہ سارے اب لازم کر دی جائیں تو عمل ممکن ہے ان پر؟ سمجھ آ رہی بات؟